اندر سے پانی نکلا ہے. علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں مجرہ کہکشاں سے سیدھا پانی دنیا میں لایا گیا. کب؟ حضرت نوح کا سیلاب لے کے آنا تھا اللہ نے. میجورس کانسٹلیشن میجورس ہمیں نظر آتی ہے, وہاں سے پانی آیا ڈائریکٹ. اور کہنا ضعیف حدیث ہے, کہنا پھر یہ ضعیف حدیث, پہلی بات تو یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, مگر جب سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان کی جڑ میں سے دجلہ اور فرات نکلتے ہیں, نیل نکلتا ہے, سوری درائے نیل اور فرات نکلتے ہیں, نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ خود میں نے دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کی جڑ میں سے نکل رہے ہیں دونوں دریا, وہاں سے نکلتے ہیں. پانی یہاں سے کیسے آتا ہے؟ آپ کسی بھی اسکالر کو پکڑیں, اسے کہیں مجھے خالی یہ بتا دیں, بس بچوں کی نہ سمجھائیے گا, فزکس نہ بولیے گا پلیز. میں فزکس کے خلاف ہوں, سائنس کے خلاف ہوں, سوچنے کے خلاف ہوں. آپ یہ بتائیں یہ کیا چیز ہے کہ جو سدرۃ المنتہا میں پانی جس سے میرے کپڑے بھی گیلے ہو جاتے ہیں, میں وضو بھی کر لیتا ہوں, وہ اصلی والا پانی جو دنیا میں ہے وہ سدرۃ المنتہا سے نکلتا ہے یہاں پہ آتا, تو آسمان میں نظر کیوں نہیں آتا کہ وہاں سے ٹپک رہا ہے یہاں پہ؟ کوئی پائپ کیوں نہیں نظر آ رہا مجھے؟ پوچھے نہ ذرا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. تو پتہ کیا بولیں گے؟ جادوئی طلسماتی باتیں کریں گے. یہ صرف اللہ کو پتا ہے کہ وہاں سے پانی کیسے نکلتا ہے, یہ کوئی اور کسی اور طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی. یہ بولیں گے آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی, یہ بولیں ہمیں کیوں بول رہے ہیں؟ کہنا مولوی صاحب بولیں آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی, کیونکہ ہمیں سمجھ آ سکتی ہے. آپ نے میرے بہاف پہ کیوں کہا ہے کہ ہم سب کو سمجھ نہیں آ سکتی؟ علامہ صاحب صرف آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی, ہمیں سمجھ آ سکتی ہے. صحابہ کو سمجھ آ گئی تھی, ہمیں تمام تر سائنٹسٹ کو سمجھ آ چکی. صحابہ کو بغیر سائنس کے سمجھ آ گئی تھی, سائنس ایجاد کر رہے تھے وہ, کیونکہ نبی علیہ السلام حقیقت عیاں کر رہے تھے. اب جا کے ناسا نے بتایا, رمضان سے پچھلے منتھ کا آرٹیکل بتا رہا ہوں, اب جا کے کہ ہاں جو دنیا کا جو پانی ہے نا, وہ جو سولر سسٹم پہ کہیں اور سے آیا ہے, کسی اور سیارے سے, کسی اور اینگل سے. دیکھو اس کو لوکل پانی نہیں ہے ہمارا, یہ کہیں سے امپورٹ کیا ہے زمین نے. یہ اب ناسا بول رہی ہے. جب علی بن ابی طالب بولے تو اوئے ہوئے یہ کیا بابوں کی ضعیف حدیثیں سنا رہا ہے, اور جب ناسا بولے تو ہاں یار سائنس کا اینگل بڑا زبردست ہے, یہ سائنس دیکھو کیسے کیسے معجزات کھول رہی ہے اللہ کے امر. جب میں حدیث سنا رہا ہوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ فزکس ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی, ہمیں پتا تھا کیا ہونا. اب اس تناظر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب مطلب حضرت نوح کا سیلاب پوری دنیا پہ آنا ماسٹ ہو ہی نہیں سکتا, یہ کیا جادوئی باتیں کرتے ہو, کون سی کہانیاں سنتے رہتے ہو, بائبل پڑھ کے آئے ہو کیا؟ یہ چھوٹا واقعہ ہے کہ دنیا کے اوپر سیلاب آ گیا حضرت نوح کا, یہ بہت چھوٹا واقعہ ہے. سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ مجرہ کہکشاں سے پانی آیا زمین پہ. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, کوئی حدیث نہیں ملی حضرت نوح کے سیلاب کی پوری دنیا پہ, تو یہ والی حدیث تو مل گئی ہے نا. آپ سمجھنے کی کوشش کریں, میں کیوں بار بار فورس کر رہا ہوں ایک مسلمان سے کہ خود سوچ